سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اپنی بے شمار مخلوقات پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ضرورت کی پوری کرنے کی چیزیں بنائیں۔ غرض یہ کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کی ضرورت اللہ پورا کرتا ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز کو اللہ ہی اس کی ضرورت تک پہنچاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ کی اس بے شمار مخلوقات میں انسان اللہ کے نزدیک سب سے لاڈلا اور چہیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ پس چنانچہ جہاں اللہ نے اپنی دوسری مخلوقات کی ضروریت کی چیزیں بنائی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی بھی مختلف ضرورتیں بنائیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے اسباب پیدا کیے۔ پس چنانچہ ہم اپنی ضرورت کو اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں، اور پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی عطا فرماتا ہے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان اسباب سے۔ بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم غور کریں تو گن نہیں سکتے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ آج مجھے اللہ کی جس عظیم نعمت پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے پانی۔ یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اللہ کی بیش قیمتی نعمت ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے اندر ہر ایک کی زندگی رکھی ہے، جس کو آج کل کے لوگوں نے بھی ایک ٹائٹل دیا ہے کہ جل ہی جیون ہے۔ آپ نے بہت جگہ لکھا ہوا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے اندر زندگی رکھی ہے۔ واقعتاً ایک بنیادی ضرورت ہے۔ پانی کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند کس قدر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہی سمجھے کہ جو پھنس جاتا ہے اسی جگہ کہ جہاں اسے پانی میسر نہیں آتا، پھر ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی پانی سے چل رہی ہے، پوری زندگی ہی پانی سے چل رہی ہے۔ اب یہ جو پانی ہے اللہ کی عظیم نعمت، جو واقعتاً اللہ کی نعمت ہے، کوئی نہیں بنا سکتا پانی کو۔ ایک فارمولہ ضرور پانی کا بنتا ہے، لیکن اس کو خلق اللہ نے کیا ہے، اس کے سورسز اللہ کے پاس ہیں، اس کے اسباب اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ پانی عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، میں نے جو آیات پڑھی ہے، هو الذی انزل من السماء، وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس بارش کے ذریعے سے پانی آتا ہے، پانی کی بوند، پانی کے قطرات آتے ہیں، اور پھر وہ بارش زمین پہ برستی ہے۔ پھر زمین پہ اللہ نے پانی کو اسٹور کرنے کے لیے جو ذرائع پیدا کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بارش برستی ہے تو پانی کیسے اسٹور ہوتا ہے؟ ندیوں میں، نالوں میں، تالابوں میں، کنوؤں میں اسٹور ہو جاتا ہے پانی۔ بس چنانچہ بارش کے موسم میں ندی نالے بھرے ہوتے ہیں، کنواں بھرا ہوتا ہے۔ ایک اسٹور کا یہ طریقہ، ایک یہ کہ زمین جذب کر لیتی ہے نا، زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر سوکھ لیتی ہے۔ پھر انسان وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت کے اعتبار سے زمین سے پانی نکالتا ہے، ٹیوب ویل ہوتے ہیں، بورنگ ہوتا ہے، کنواں کھودا جاتا ہے، ہینڈ پمپ لگائے جاتے ہیں، اور مختلف ذرائعوں سے پانی انسان برآمد کرتا ہے، اسے برآمد ہوتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ سورس اللہ نے پانی کا کیا بتایا؟ بارش۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی کی یہ قدرت نہیں ہے۔ بارش اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ، بارش کا ایک ایک چھیٹا، ایک ایک بوند اللہ کی قدرت کا شاہکار، اور یہ اللہ ہی ہے جو بارش برساتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا الم تر ان اللہ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ ینزی من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے نا بدلیوں کو لاتا ہے نا، جن کے اندر میں یعنی پانی بھرا ہوتا ہے۔ بس چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش برسنے سے پہلے بدلی آتی ہے نا، اس بدلی کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی پروسیس یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے، پھر وہ ہوا بادلوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ بدلی برستی ہے جس علاقے پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی ان آسمان پہ چلتے ہوئے تیرتے ہوئے بادلوں کو نہیں روک سکتا، کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کوئی ٹیکنالوجی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم بارش کے جو بدلی ہے اس کو روک لیں گے اور ہمارے ملک میں برسائیں گے۔ وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بادوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرتا ہے، پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پھر وہ پانی برستا ہے، باران رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ زمین کو سیراب کرتے ہیں، اور پھر کیسی سیرابی آتی ہے، کیسی خوشحالی آتی ہے کہ بنجر اور سوکھی زمین، خشک زمین، مردہ پڑی ہوئی بے جان زمین وہ لہلہا اٹھتی ہے، سبز و شاداب ہو جاتی ہے نا۔ بارش برسنے کے چند دن بعد ہی زمین اپنے جواہرات کو اگلنا شروع کرتی ہے، گھاس پھوس بیل بوٹے، ایک خشک منظر تھا، بارش برسنے کے بعد ایک شادابی، خوشحالی اور چاروں طرف ہریالی ہے نا۔ لوگ بارش کے موسم میں پکنک پلان کرتے ہیں کہ چلیے نیچرل اسپاٹس پہ چلتے ہیں، وہاں فال ہوں گے ہے نا، ہریالی ہوگی، پہاڑی پہ گھاس ہو گئی ہوگی، کتنا دلکش اور خوشنما منظر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے زمین کے اوپر خوشحالی لاتے ہیں، اور پانی اسٹور ہوتا ہے، تالاب بھراتے ہیں، زمین کا واٹر لیول بڑھتا ہے، اور پھر بارش کے موسم کے گزر جانے کے بعد، بارش کے سیزن کے بعد دوسرے مہینوں میں پھر وہ پانی کے ہم جو ہے انسان اس پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کی دوسری مخلوق بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو پانی اللہ کی بیش قیمتی نعمت، پانی کے برسنے کے اسباب اللہ نے بتائے بارش، اور وہ آسمان سے ہوتی ہے، اسی لیے بارش کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے نا۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش کو اللہ کی رحمت مراد لیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہاں تک کی بات تو بالکل ایک کامن تھی، یہ تو پرائمری کے اسٹوڈنٹس کا سبق تھا، عام سی بات ہے، آپ ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر اس چیز کو سمجھتے ہوں، لیکن اب اس کے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ مجھے آپ کو وہ طے کروانا ہے، میرے ساتھ وہ سفر آپ کو کرنا ہے، وہ اس غور و فکر کے ساتھ ہوگا کہ یہ اللہ کی نعمت، یہ باران رحمت، یہ بارش کا نظام ابھی فی الحال ہم دیکھیں تو رکا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آخری بار بارش کب ہوئی تھی، آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، 4 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد۔ بارش کا موسم ہے، میں جنوری فروری میں نہیں پوچھ رہا آپ سے، میں اپریل مارچ میں نہیں پوچھ رہا آپ سے، یہ اگست اور سپٹمبر چل رہا ہے نا۔ سپٹمبر آج سے شروع ہوا ہے، اگست ختم ہوا، کب ہوئی تھی بارش آخری؟ کوئی ایگزیکٹ بتا سکتا ہے ڈیٹ؟ یہ تو بارش کے برسنے کا موسم ہے، اللہ نے سیزن بنایا، موسم بنایا، سردی کا، گرمی کا، بارش کا، یہ تو پیک سیزن ہے۔ وہ ایک عام زبان میں، ہماری دیہاتی زبان میں وہ کون سے ماہ اور چلتے ہیں نا، وہ مگار اور پروا اور اسلحہ اور وہ کون سی چیز ہیں، وہ مجھے نہیں آتا، تو یہ تو وہ سیزن چل رہا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بارش رکی ہوئی ہے، صورتحال یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ اب ہم حقیقت پہ آتے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو احساس ہو یا نہیں ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بارش کا برسنا بہت ضروری ہے۔ برسانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو برسے گی، میرے اور آپ کے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہونا جانا، لیکن فی الحال بارش کا برسنا بہت ضروری ہے۔ اب جب یہ یہاں پر یہ نقطہ نکل کر آیا ہے تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ بارش رکی ہوئی کیوں ہے، آخرکار بارش کیوں نہیں برس رہی؟ جبکہ قرآن میں تو پوری تفصیل بیان کر دی کہ اس پانی میں ہی ہم نے زندگی رکھی ہے، انسان مر جائے گا، جانور مر جائیں گے، یہ زمین خشک ہو جائے گی، دریا تالاب سوکھ جائیں گے، کنویں خشک ہو جائیں گے، ساری مخلوق پریشان ہو جائے گی، تو پانی اور بارش تو بہت ضروری ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم اس دنیا داری میں اور مادہ پرستی میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو سوچنے کا، ان پہ غور کرنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، غور و فکر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ جبکہ ایک حقیقت بات کہ بارش کا نہیں برسنا اور خشکی اور سوکھے کا یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے نا، ایک نوٹیفیکیشن ہے قحط کا اور بھوک کا۔ تو ایسے موقع پر ہم تمام انسانوں کو، اور بالخصوص ان لوگوں کو جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کی یعنی مسلمانوں کی اول ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت پہ محاسبہ کریں کہ آخر بارش جو اللہ کی رحمت جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، آج ہم اللہ کی اس عظیم رحمت سے محروم کیوں ہیں؟ کیوں بارش نہیں برس رہی؟ کیوں بارش روک لی جاتی ہے؟ تو حقائق یہ کہتے ہیں، سچائی یہ کہتی ہے، اور محاسبہ کریں گے تو رزلٹ یہ نکل کر آئے گا کہ جب گناہ، اللہ کی نافرمانی اور معصیت بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان محروم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی ہر رحمت سے محرومی، گناہ بڑھ جاتے ہیں۔
گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا کردہ نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سچائی ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ آج ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں سے جہاں مستفید ہو رہے ہیں، آج ان نعمتوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو واحد سبب، بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، معصیت کا بڑھ جانا، گناہ کا بازار گرم ہو جانا اور گناہ عام ہو جانا اور علی اعلان گناہوں کی دعوت۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا سبب ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اس موقع پر؟ حل کیا ہے اس چیز کا؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ نوح 29واں سپارہ، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا یہ فرمان اپنی قوم کو سنا رہے ہیں، نافرمان قوم کو سنا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھسی ہوئی قوم کو سنا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اے لوگوں استغفار کرو، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو، اپنی معصیت پر شرمندہ ہو کر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی کمیوں کوتاہیوں پر استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر کیا کرے گا اللہ؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش برسائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں اللہ اضافہ کرے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوشحالی اور ترقی اور بہتری اور برتری کے اسباب پیدا کر دی۔ کس چیز پر؟ اللہ سے معافی مانگنے پر، گناہوں سے رک جانے پر اور معصیت سے باز آ جانے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر ان اپنی نعمتوں کے دروازے پھر تم پر کھول دے گی۔ آج آپ دیکھو بارش نہیں ہو رہی، آج ہر شخص اپنے کاروبار کو لے کے پریشان ہے، کام دھندے کچھ کے تو بالکل ختم ہونے کی کگار پہ ہیں، کچھ کے بہت سلو وے میں چل رہے ہیں اور ہر شخص پریشان ہے کام دھندے کاروبار کو لے کر۔ اولاد کی قلت سے مراد یہ سمجھیے کہ اولاد 2 3 یہ بات کہ ہو ہی نہیں رہی ہے، یا ہو بھی رہی ہے تو نافرمان نکل رہی ہے، تکلیف پہنچانے والی نکل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے مال کی تنگی، آدمی سرمایہ جمائی نہیں کر پا رہا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو ان تمام مشکلوں سے نکلنے کا حل قرآن بتا رہا ہے استغفروا ربکم، کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ حالات کو درست کرنے والا ہے اور تمہیں تکلیفوں سے نجات دینے والا ہے، تمہیں پریشانیوں سے چھٹکارا دینے والا ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ حل پیش کر رہی ہے۔ اسی کے ضمن میں مفسرین نقل کرتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کر دیجئے، یا دعا کے کوئی کلمات بتا دیجئے، یا کوئی ورد یا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر بارش برسا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو، خود بھی استغفار کرو اور اپنے علاقے کے لوگوں سے کہو کہ وہ استغفار کی کثرت کریں۔ وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن زندہ نہیں رہ پاتے، انتقال کر جاتے ہیں، آپ مجھے کچھ دعا بتائیے یا میرے لیے دعا کریے۔ اس کو بھی آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا کہ میں کاروبار سے جھوج رہا ہوں، میرا کام دھندہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا، کام شروع کرتا ہوں نقصان بند کرنا پڑتا ہے، پھر دوسرا شروع کرتا ہوں پھر نقصان بند کرنا پڑتا ہے، تو آپ دعا دے دیجیے، دعا کر دیجیے، دعا بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ حضرت میرے باغات اور میری کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، فصل نہیں ہوتی، ال لگ جاتی ہے یا فصل تباہ ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد اسی مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت 4 لوگ آئے اپنی الگ الگ پریشانیاں لے کر، سب کی الگ الگ پریشانی تھی، آپ نے سب کو ایک ہی حل بتایا، ایک ہی دوائی دی چاروں مریضوں کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حل میں نے نہیں بتایا، یہ اللہ کی کتاب قرآن بتا رہا ہے۔ بارش کا وعدہ اللہ نے استغفار پر، اولاد اور مال میں برکت اللہ نے استغفار، کھیتیوں کی شادابی اور ترقی اور خوشحالی اللہ نے استغفار میں۔ تو بس چنانچہ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ استغفار، گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کو ناراض مت کرو،
اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے یا کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے اس جملے کو بہت اچھے سے سنو کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ تو اللہ شفیق اور مہربان ہے، اور پروردگار بہت محبت کرتا ہے ہم سے کہ ہم اس کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی وہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا رہتا ہے، کبھی ہمیں سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کرتا ہے؟ کیوں بارش کو روک دیا؟ کیوں تنگی دے دی؟ کیوں پریشانی اور الجھن دے دی؟ کیوں تکلیف دے دی؟ کیوں مصیبت دے دی؟ تو اس کو سمجھیے اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ ہرگز اپنے بندوں کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس آزمائش میں ڈالنے کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، خوشحالی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی الجھن نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تو پھر انسان اپنی دھن میں ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، کبھی دولت کے نشے میں، کبھی شہرت کے نشے میں، کبھی عہدے کے نشے میں، ہے نا، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ جب وقت ملا ٹھیک ہے، وقت ملا تو اللہ کو یاد کر لیا، وقت نہیں ملا تو مصروف ہے صاحب، ہے نا، پیسے کمانے میں مصروف ہیں، اپنے عہدے کو لے کے مصروف ہیں، اپنی شہرت کو لے کے مصروف ہیں، بھول گیا اللہ تعالیٰ حالات اس لیے ڈالتا ہے، غور سے سننا میری بات، اللہ حالات اس لیے ڈالتا ہے کہ بندے کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر خالق پہ آ جائے، چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر آ جائے۔ جہاں ہم دیکھیں کہ حالات آتے ہیں، پریشانی آتی، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، پھر انسان اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اللہ اللہ میں لگ جاتا ہے، اللہ اللہ میں لگ جاتا ہے، دعا میں لگ جاتا ہے، صدقہ اور خیرات میں لگ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آزمائش آئے، غم آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور ایمان والا اللہ کے اس نوٹیفیکیشن کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر کے اللہ کی طرف رجوع کر جاتا ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت جو آتی ہے وہ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے آتی، بدعملی کی وجہ سے آتی، گناہوں کی وجہ سے آتی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آتی۔ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو اللہ پھر تمہارے اوپر حالات ڈال دیتے، تم پریشان ہو جاتے ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت ساری چیزیں تو تمہاری معاف کر دیتا ہے اللہ، لیکن پھر بھی انسان باز نہیں آتا، تو پھر یہ اللہ کی عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیزوں، ہم سب کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم غور کریں اس بات پر کہ شرک و بدعت کے دلدل میں انسان پھنستے جا رہے ہیں، فسق و فجور، فحاشی، عیاشی اور یانیت، بے حیائی عام ہو گئی، نماز لوگوں کی زندگی سے رخصت ہو گئی، صدقہ خیرات زکوٰۃ سے لوگ جی چڑانے لگے، حج اور رمضان کے روزوں سے لوگ بیزار ہونے لگے۔ یہ تو وہ فرائض تھے جو اللہ نے انسان کے اوپر فرض کی کہ یہ تو کرنا ہی ہے۔ آج ان فرائض سے مسلمان دور ہیں، نماز سے کوسوں تک کوئی تعلق نہیں ہے نا، صدقہ خیرات زکوٰۃ کا کوئی شعور نہیں، رمضان کے روزے، حج اللہ نے فرض کر دیا، مال اتنا دے دیا، جوانی میں دے دیا، تندرستی میں دے دیا، صحت میں دے دیا، حج فرض ہو گیا، لیکن لوگ انتظار کر رہے ہیں بڑھاپے کا کہ حج تو بڑھاپے میں کرنے کی چیز ہے۔ آپ میری نصیحت، میرا ایک چھوٹا سا سبق یاد رکھیے کہ ابھی اس سال جو لوگ حج کر کے آئے ہیں آپ کے تعلقات میں، رشتہ داروں میں، آپ تھوڑا سا وقت نکال کے ان سے ملیے اور آپ ان سے ان کے سفر حج کی کارگزاری سنیے کہ صاحب آپ سفر حج کر کے آئے تو وہاں آپ نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا چیلنجز فیس کیے، کہاں آپ کو تکلیف ہوئی، کہاں پریشانی ہوئی، کس عمر میں لوگ حج کرنے آتے۔ ایک ہی جواب کہ ہمارے یہاں کے لوگ بڑھاپے میں حج کرنے جاتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں وہ جوانی میں اور صحت مندی میں، اور ہمارے یہاں ویل چیئر پہ جا رہے ہیں، بڑھاپے میں جا رہے ہیں، دکھنا بھی کم ہو گیا، کھڑے رہنے کی بھی نہیں بنتی ہے، بلڈ پریشر کی بھی شکایت ہے، شوگر بھی نے بھی دبوچ رکھا ہے، ہارٹ میں بھی پرابلم ہے، تھوڑا سا چل نہیں سکتے، بھوک برداشت نہیں کر سکتے، دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ جوانی میں اللہ نے مال سے نواز دیا تھا، لیکن بڑھاپے کے آنے کا انتظار کیا، اور اسی مریل اور لاغر حالت میں اللہ کے گھر پہنچے کہ خود کیا عمل کرتے دوسروں کے لیے محتاجی کا سبب بن گئے۔ تو کس سے بیزار ہو گئے لوگ حج سے؟ حج کو اپنے اوپر ایک فرض، ایک ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو، بے حیائی، بے شرمی عام ہو گئی، فسق و فجور عام ہو گیا، لوگ بے حیائی میں ملوث ہیں۔ میں نے بھی ایک روایت پڑھی
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، کسی حال میں اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک تو مستقل شراب پینے والا ہے نا، اور ایک ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، اور تیسرا شخص ہے دیوس۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 تو سمجھ آ گئے آپ کو، شراب کا عادی اور ماں باپ کا نافرمان۔ تیسرا دیوس۔ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی ماں بے حیائی کے ساتھ پھرتی رہے، بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں آنا جانا، شادی بیاہ میں آنا جانا، اور اس کی غیرت اتنی مردار ہو گئی کہ وہ اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرے اوپر برقع فرض ہے تو برقع پہن، تیرے اوپر شریعت نے اور اسلام نے پردہ فرض کیا ہے تو پردہ کر۔ وہ اپنی بیٹی کو نہیں کہتا، وہ اپنی بہن کو نہیں کہتا، وہ اپنی ماں کو نہیں کہتا، اس کی غیرت مر گئی ہے۔ اب وہ بے حیائی کے ساتھ اپنی بہن بیٹیوں کو لے کے پھرتا ہے شادیوں میں، تو ادھر اور ادھر، تو ایسے شخص کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے۔ ایسے شخص کی بھی نافرمانی آج آپ دیکھو عام ہو گئی ہے سب چیز۔ گاڑی بھر بھر کے گھر کی خواتین کو شادی حال میں لے جاتے ہیں میک اپ کروا کے، اور بعض لوگوں کی تو یہ شکایت آتی ہے کہ جوان بچی منع کرتی ہے تو ماں باپ پریشر کرتے نہیں بیٹا جانا پڑے گا، یہ تک بھی خبریں ہیں۔ تو ہم کس پلیٹ فارم پر ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو کیوں نہ پھر یہ اللہ اپنی رحمت کو ہمارے اوپر سے روکے، بارش کیوں نہ رک جائے، پھر یہ اللہ کی رحمت سے ہم کیوں نہ محروم ہو جائیں، کیوں نہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی جس کو علماء حدیث نے صحیح قرار دیا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تمہارے اندر 5 چیزوں کے پھیل جانے کا، اور میں اللہ سے ان 5 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں تمہارے متعلق۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جب بے حیائی اور بے شرمی اور فسق و فجور عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی اور فسق و فجور بڑھ جائے گا، اور لوگ بے حیائی کی دعوت دینے لگیں گے، علل اعلان بے حیائی ہوگی، تو جانتے ہو اللہ کا کون سا عذاب اترے گا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر نئی نئی بیماریاں جنم لیں گی، پھر طاعون جیسی بیماری پھیلے گی، مہاماریاں پھیلنے لگے گی۔ یہ کس سے؟ انسان کے کرتوت کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے۔ انسان نے بے حیائی کی، اللہ نے آسمان سے فیصلہ اتارا، بیماریاں آج آپ دیکھو کسی نت نئی بیماریاں روز جنم لے رہی ہیں، اور آگے آپ نے فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی کہ پچھلے لوگوں نے ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا اور سنا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا کہ دنیا کے اوپر ایسے حالات آئیں گے 2020 اور 21 میں کہ پوری دنیا لاک پڑی ہوئی ہوگی، ایسی مہاماری ہوگی کہ پوری دنیا متاثر، انسان بے بس اور لاچار، ڈرا سہما، ایک وہ پرندے کا چھوٹا سا معصوم بچہ کہ جس کو چیل اپنا لقمہ دار بنانے کے لیے جھپٹتی ہے، وہ دبک کے اپنے گھونسلے میں بیٹھتا ہے، ویسا انسان ہم اور آپ سب بیٹھے تھے اپنے گھروں میں۔ تب کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بے حیائی جب عام ہو جائے، علل اعلان گناہ کی اور زنا کی دعوت عام ہو جاتی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ، میرے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جہاں تک میری بات جا رہی ہے بے حیائی کے اڈوں پر مسلمان جائیں گے، گناہوں کے اور زناؤں کے اڈوں پہ مسلمان جائیں۔ اب مسلمان نوجوان آج تھائی لینڈ جانے کا ٹور بنا رہا ہے، آج مسلمان نوجوان زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے۔ کیوں عذاب آ رہے ہیں اللہ کے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ دوسری چیز 5 ہے، یاد رکھنا، یہ پہلے بتائیے 5۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے گی، ظلم بڑھ جائے گا، ہے نا، جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے گی اور جب ظلم بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ رزق کی تنگی ہو جائے گی اور قحط پھیلے گا، کرائسس آئیں گے، اکنامی ڈاؤن جائے گی، بھکمری اور بے روزگاری عام ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ جب انسان لالچ خور بن جائے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، صرف اپنا پروفٹ سوچے گا کہ میرا فائدہ ہونا چاہیے، سامنے والی پارٹی سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ جب ڈیل اور سودے اس بنیاد پہ ہونیں گے کہ مجھے سامنے والے فریق سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو میرا پروفٹ اٹھانا ہے، میرا منافع دیکھنا ہے، سامنے والوں کو نقصان ہو تو ہو، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ لوگ ترازو میں ڈنڈی ماریں گے، اپنا ہوگا تو زیادہ تلوائیں گے، دوسرے کا ہوگا تو کم تولیں گے۔ اور جب ظلم بڑھ جائے گا، جب ظلم بڑھ جائے گا، جب ظلم بڑھ جائے گا تو اللہ رزق کی برکت کو اٹھا لے گا، کرائسس آئیں گے، بے روزگاری ہوگی، قحط پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم کہیں نہ کہیں لوگوں پر ظلم تو نہیں کر رہے، اپنے گھروں میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے رشتہ داروں پر، کہیں نہ کہیں ہمارا پہلو اس میں ملوث تو نہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جب لوگ زکوٰۃ روک دیں گے، ہے نا، جب لوگ زکوٰۃ روک دیں گے تو اللہ بارش روک دے گا، اللہ بارش روک دے گا۔ آج آپ دیکھو ہماری زکوٰۃ کا کیا حال ہے، کتنے لوگ دے رہے ہیں،
یا دے بھی رہے ہیں تو کس شعور کے ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ میری زکوٰۃ کن لوگوں کو لگے گی؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ میرے زکوٰۃ کے مصرف کیا کیا ہیں، کہاں کہاں مجھے زکوٰۃ دینی ہے؟ بس دے رہے ہیں۔ میرے بھائی دینا کافی نہیں ہے، دینا کافی نہیں ہے، دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی علم حاصل کرنا ہے کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے اور میری یہ زکوٰۃ کی رقم مجھے کن لوگوں کو دینا ہے۔ تو اس کے لیے پورے زکوٰۃ کے مسائل اور پوری زکوٰۃ کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ کہاں آج لوگ اس چیز کی رعایت، میں نہیں کہہ رہا کہ سب نہیں کرتے، کچھ لوگ کرتے ہیں، باقی ایک عام طبقہ تو اس سے دور ہے۔ اور 3 چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے، اللہ سے جو عہد لیا ہے، رسول اللہ سے جو عہد یعنی وعدہ لیا ہے، اس کو جب توڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ میں سے کسی اور کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، اور وہ جو ان کے اوپر مسلط ہوگا وہ زمانے کا سفاق ترین اور ظالم ترین حکمراں ہوگا، وہ ان سے ان کی ہر ایک چیز چھینے گا۔ کیا الفاظ ہیں حدیث کے، کیا فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہ جب وقت کے مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے تو اللہ ظالم کو، جابر کو ان کے اوپر مسلط کرے گا، مسلط کرے گا۔ آج اللہ نے مسلط کیا ہے، اور آگے آپ نے فرمایا کہ وہ ان سے ان کی ہر چیز چھینے گا، ان سے ان کی عزت چھینے گا، ان سے ان کی شہرت چھینے گا، ان سے ان کے حق چھینے گا، ان سے ان کے رتبے چھینے گا، ان سے ان کے عبادت کرنے کے حقوق چھینے گا، اور وہ بے بس اور مظلوم بن کر زندگی گزاریں گے، وجہ اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد و پیمان کو توڑ بیٹھے۔ چیختے رہو، روتے رہو، کہیں سے حل نہیں ملنا ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ اگلی 5ویں چیز فرمائی کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی حدیث کے علاوہ سے ہونے لگیں گے تو پھر لوگوں کے اندر ٹکراؤ اور پھوٹ ڈلے گی اور بحث و تکرار ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں حدیث میں بیان فرمائی۔ آج آپ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھیے اور حالات کو دیکھیے، اپنی زندگی کو دیکھیے، ماحول کو دیکھیے، ساری چیزیں کلیئر نظر آئیں گی۔ اور ان تمام چیزوں کا حل یہ ہے میرے دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ ہے کہ ہمیں پھر دوبارہ اللہ کے دین کی طرف لوٹنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کی طرف لوٹنا پڑے گا، رسول اللہ کی زندگی کی طرف لوٹنا پڑے گا، رسول اللہ کی سنتوں کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ ان تمام مشکلات اور ان پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اسی چیز میں ہے کہ ہم 100% اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات پر آ جائیں، رسول اللہ نے جو زندگی گزار کر دکھائی ہے اس زندگی پر ہم آ جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں رکھا۔ یہ 5 بہت اہم چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو آپ یاد رکھیے، غور کیجیے، یہاں سے جانے کے بعد محاسبہ کیجیے۔ مجھے شکلیں دیکھ کے اس بات پر تھوڑا سا یقین ہو رہا ہے، شاید میں غلط ہوں، کہ ابھی تھوڑی دیر بعد کسی سے پوچھ لیا جائے گا تو 5 میں سے ذہن سے یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ آپ کو ابھی ایک گانا یہاں پلے کر دیا جاتا ہے، کچھ ویڈیو شارٹس دکھا دیے جاتے ہیں تو آپ مرتے دم تک نہیں بھولتے، لیکن خیر کی بات، حق کی بات، سچی بات بتائی جاتی ہے تو دماغ سے اسکپ ہو جاتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم 24 گھنٹے جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کا اثر ہمارے اوپر۔ یہاں صرف آپ کچھ منٹس کے لیے آتے ہیں اور ان کچھ منٹس میں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج 5 منٹ زیادہ ہو گئے، 7 منٹ زیادہ ہو گئے، 10 منٹ زیادہ ہو گئے، اور اس میں بھی گھڑی کی طرف نظر رہتی۔ میں اپنے آپ کو اس چیز کا مجرم، میں بہت بڑا لفظ بول رہا ہوں، اس جگہ کے شائع نشان نہیں ہے، لیکن آپ کے وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کا بول رہا ہوں کہ آپ کا مجرم ہوں کہ میں آپ کا قیمتی وقت لے لیتا ہوں، قیمتی وقت، بہت قیمتی وقت آپ کا میں لے لیتا ہوں، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں مجبور ہوں اپنی اس غلطی سے۔ اللہ میری غلطی ہو تو اصلاح فرمائے، آپ سے بھی معافی طلب ہوں کہ میں آپ کا قیمتی وقت لیتا ہوں، لیکن میرے دوستوں غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہمارے درمیان سے ان باتوں کو بتانے والے بھی رخصت ہو رہے ہیں، رونا آتا ہے اس بات پہ کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں سنانے والے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ موقع مل رہا ہے آپ کو، یہ آپ کے کان میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو آواز پہنچ رہی ہے نا، اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ محروم ہے، ترس رہی ہے دنیا۔ میرا کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ صرف سفر کی وجہ سے یوں تو تعلقات نہیں ہیں، کبھی کوئی بھولا بسرا کبھی کوئی غیر مسلم مل جاتا ہے نا، تو تھوڑی سی دیر اس سے بات، میں آپ سے شکوہ نہیں کر رہا، آپ میرے اپنے ہو، میرے اوپر آپ کے بہت حق ہیں، میں آپ سے شکوہ نہیں کر رہا، لیکن میں ایک حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ کبھی کوئی غیر مسلم مل جاتا ہے سفر وفر میں، کہیں پہ بھی تھوڑی سی اس سے بات ہوتی ہے نا، وہ ہاتھ چومتا ہے، میں نہیں بتاتا کسی کو، اس کی آنکھوں میں تلائی ہوتی ہے، بولتا ہے کہ ہمیں ایسی باتیں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کے پاس موقع ہیں، اب سنتے تو بڑے شوق سے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ میں ابھی، وہ بھائی صاحب آئے نہیں ہیں، یا قریب کی ایک جگہ پہ انہوں نے تھوڑی سی بات کہی، میں نے وہاں پہ مغرب کی نماز، مغرب تا عشاء کے درمیان تھوڑی سی بات کری، اللہ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہلوائے ہے نا، وہاں کے لوگوں نے بہت عزت دی، بار بار بلایا، میں میرا نہیں کہہ رہا ہے،
ہر عالم دین کی قدر کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بات بتانے والوں کی قدر کرو۔ خدا کی قسم یہ بھی ایک بحران ہوگا کہ علم اٹھے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنانے والے لوگ اٹھیں گے۔ یہ موقع ہے اللہ کے ہمارے سامنے، تو جو بات کہی جا رہی ہے بس گزارش اس بات پہ ہے کہ اس کو عمل میں لاؤ۔ آپ نے پورے بیان کے خلاصے پر نچوڑ پہ آتا ہوں کہ فی الحال اس وقت بارش کی بہت ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، اللہ کی دوسری مخلوق کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے دین نے ہمیں جو چیز بتائی وہ ہے کہ استغفار کریے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے، اور 3 طریقے بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلا طریقہ کہ انفرادی طور پر دعا کریے، ہر شخص انفرادی طور پر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رحمت والی بارش نازل۔ دوسرا طریقہ فرض نمازوں کے بعد دعا کیجیے، اور تیسرا طریقہ ہے صلاۃ الاستسقاء، یعنی مستقل بارش طلب کرنے کے لیے، بارش کے نزول کے لیے ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ الاستسقاء۔ اس صلاۃ الاستسقاء کی نماز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پورے شہر کے تمام لوگ شہری آبادی سے باہر نکل کر کسی کھلی جگہ میں یا کسی دریا کے کنارے پر یا کسی ندی کے دہانے پر یا کسی کھلے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، جس میں مرد بھی نکلتے ہیں، عورتیں بھی نکلتی ہیں، بچے بھی نکلتے ہیں، مویشیوں کو بھی لے جایا جاتا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اور پھر 2 رکعت نماز کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نماز ادا کرواتا ہے امام، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تمام لوگ بلا کر رو کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہے، اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تیری دوسری مخلوق بھی پریشان ہے، اللہ رحم فرما دیجئے اور بارش نازل فرما دیجئے۔ تو یہ بارش کے نزول کے لیے صلاۃ الاستسقاء ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور کہیں بھی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب